السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی بامری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ملک کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آج اس لیسن میں ہم سورہ ملک کی پہلی 2 آیات دیکھیں گے۔ دیکھیں، اس سورت کی پہلی آیت کا آغاز ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب دیکھیں، اس میں ایک لفظ آیا ہے ملک۔ جو ملک ہے نا، عربی لغت میں نا ملک کو کہتے ہیں حکومت و سلطنت، کہ عربی لغت میں حکومت و سلطنت کے معنی میں ملک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں ہی بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات پر حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کہ یکتا ہے، اور اسی بنا پر اس سورت کا نام الملک رکھا گیا ہے۔ اب پہلی آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تبارک، بڑی برکت، الذی، والا ہے وہ، بیدہ، جس کے ہاتھ میں، ملک، بادشاہی ہے، اور، ہوا، وہ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیء، چیز، قدیر، قادر ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں، اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی بادشاہی ہے، جو کہ ہر طرح کی قدرت کا حامل ہے، یعنی کہ ہر طرح کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہ شاہ کو گدا، گدا کو شاہ، امیر کو غریب، غریب کو امیر کرنے پر قادر ہے۔ اب دیکھیں، اس دنیا کا سارا نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دن کو حکم دیتا ہے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، رات دن میں، اسی طرح سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ دیکھیں، اب جب قیامت قائم ہوگی تب ہم نے سنا ہوا ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلنا ہے۔ تب سورج مغرب سے کیوں نکلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ جب سورج کو حکم دیں گے کہ مغرب سے نکلو تو تب ہی وہ مغرب سے نکلے گا۔ دیکھیں، سورج ہم دیکھتے ہیں مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، اور مغرب میں جا کے تو پھر جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں پھر وہ دوبارہ مشرق سے غروب ہوتا ہے۔ اب جب قیامت قائم ہوگی تو جب وہ مغرب میں جا کے غروب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے حکم نہیں دیں گے کہ آپ جا کے مشرق سے طلوع ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ یہیں سے اب آپ طلوع ہو جاؤ، مطلب مغرب سے ہی وہ طلوع ہوگا، مشرق سے طلوع نہیں ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے۔ اب ایک انسان کی زندگی ہی دیکھ لیں، ہم اپنی زندگی کے کسی ایک چیز کو بھی دیکھیں نا تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنی سانسیں لے رہے ہیں زندگی میں اپنی، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کے کتنی سانسیں لینی ہیں، اور اس کے بعد ہماری موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جس وقت ہمیں موت آنی ہے اس ٹائم پہ کوئی موت کو ٹال نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہوا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم 1 سیکنڈ کی بھی مہلت انسان کو نہیں دیں گے، کہ جو موت کا وقت مقرر ہے اسی ٹائم پہ انسان کو موت آنی ہے، نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگا نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگا۔ یعنی کہ ہماری زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہی ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور شامل ہوتی ہے۔ ان شارٹ ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہایت بزرگ و برتر ہے، مخلوقات کے اوصاف سے بلند و بالا ہے، اسی کے قبضے میں قدرت میں ساری کائنات کی حکومت و سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے سو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادوں اور کاموں میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی چیز عاجز کر سکتی ہے۔ اب ہم آیت نمبر 2 کو دیکھ لیتے ہیں۔ الذی، اسی نے، خلق، پیدا کیا، موتا، موت، اور حیات، زندگی کو، لیبلوکم، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، یبلوا، آزمائے، کم، تمہیں، تاکہ آزمائے تمہیں، لی کا مطلب تاکہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ تاکہ کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ آزمائے تمہیں، ایکم، تم میں سے کون، احسن، اچھے، عملاً، عمل کرتا ہے،
وا اور ہوا وہ عزیزن زبردست غفور بخشنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ہے۔ کوئی دوسرا زندگی بخشنے والا نہیں اور نہ ہی موت دینے والا ہے۔ انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اس لیے اس نے ایجاد کیا ہے کہ ہمارا امتحان لے کہ دنیا میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز بتا دی ہوئی ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں اب اچھے عمل کرتے ہیں یا برے عمل کرتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ہمارا ایگزامینیشن سینٹر ہے کہہ لیں یہاں پہ۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس طرح سے یہاں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے رزلٹ میں کس حد تک کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگر تو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اچھے عمل کریں گے، برائیوں سے بچ کے رہیں گے تو اوبویسلی ہمارا رزلٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی اس دنیا کی آرائش میں مستی میں گزار دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اس چیز کی ہم نافرمانی کریں گے تو اوبویسلی ہمارا جو رزلٹ ہوگا وہ برا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں جس بندے کا رزلٹ آخر کار جب سب کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن، تو تب جس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا اوبویسلی وہ بندہ جنت میں جائے گا، اور جس کا اعمال نامہ برا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب اس دنیا میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی تاکہ ہمیں بتاتے رہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہمیں گائیڈ کرتے رہیں۔ اور اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اچھے راستے پر چلتے ہیں یا بدی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جو میوزک سننا ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز جو کہ ہے ہی غلط، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بری چیز ہے، وہ چیز دنیا میں جتنی مرضی کامن ہی کیوں نہ ہو جائے، ہر ایک بندہ اس کے اوپر عمل کرنا کیوں ہی نہ شروع کر دے، لیکن وہ چیز بری ہی رہے گی جتنی مرضی چاہے وہ کامن ہو جائے۔ تو ایٹ دی اینڈ میوزک جو ہے وہ جتنا مرضی کامن ہو جائے، میوزک ایٹ دی اینڈ حرام ہی ہے۔ میوزک ہمیں نہیں سننا چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں ہماری لائف کی ڈیلی روٹین میں بہت سی کہ اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں ایون نیوز میں بھی میوزک آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں میوزک سے اتنی زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ ایون بہت سے ایسے نیوز چینلز بھی ہیں جو کہ اب میوزک وغیرہ یوز نہیں، کہ نیوز میں میوزک ان کا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم الٹرنیٹیو دیکھیں، جہاں پہ ہمیں میوزک نہیں مل رہا ہم اس چیز کو اڈاپٹ کریں۔ اب دیکھیں جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا تھا، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو۔ اب دیکھیں جو روح ہے نا، جس بدن میں روح ہوگی وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے روح کا تعلق کٹ آف ہو جاتا ہے وہ مردہ کہلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد کہ موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے، اور اسے ایمان کے ساتھ کون گزارتا ہے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے آخرکار اسے اس کا بدلہ آخرت میں ملنا ہی ہے، اور ایون دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور جو شخص گناہ کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بھی غالب ہے، جیسا کہ اس آیت کی اختتام پر کہا گیا ہے کہ اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ ان دو آیات کا ترجمہ